جب بھی کوئی نیا میری پروفائل کو وزٹ کرتا ہے تو ایک میسیج ضرور آتا ہے، اور ایسے 20 میسیجز مجھے دن میں کئی دفعہ آ رہے ہوتے ہیں، آپ کی فیملی تو بہت اچھی ہے، ہماری فیملی اتنی اچھی نہیں ہے. تو مجھے یہ سارے میسیجز دیکھ کر پڑھ کر محسوس ہوا کہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو شاید اگر ڈسکس کر لی جائیں، دے کین ہیو اے ویری امپورٹنٹ اینڈ فروٹفل امپیکٹ آن مینی پیپل. کوئی بھی خاندان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہر گھر میں کانفلکٹس ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں، کچھ ایسے بیہیویئرز ہوتے ہیں جن کو جب ہم اوور ٹائم سیکھ لیتے ہیں تو ہماری فیملی ایک ہیلدی فیملی بن جاتی ہے. کانفلکٹس کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا. کوئی بات ہو گئی ہے، میرے بابا ہمیشہ کہتے ہیں چیزوں کو نا، باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کیا کرو، پھیلایا مت کرو. بال کی کھال اتارنا، وہ چیزیں نا بہت زیادہ انہیلدی فیلنگ کریٹ کر دیتی ہے رشتوں میں. سو وہ چیز نہیں. ریلیشن شپس اوور ٹائم ایوالو کرتے ہیں. آپ کے پیرنٹس کے ساتھ بھی وہ ریلیشن شپ نہیں رہتا ہے جب آپ عمر کے خاص حصے میں جاتے ہیں. ہر ڈیکیڈ میں آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک الگ نوعیت کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. سو کسی بھی فیلنگ کو الٹیمیٹ سمجھ لینا کہ یہ ہمیشہ یہ رفنیس رہے گی، ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے اس ٹیمپریری فیلنگ یا ہرٹ یا ریج یا اینگر کے اوپر کوئی لانگ ٹرم ڈیسیجن لے لینا، وہ ہمیشہ آپ کو نقصان دے گا. میرے پیرنٹس نے ان اسکول کالجز میں نہیں پڑھا جن میں انہوں نے مجھے یا میرے بھائی کو پڑھایا. اتنا تو حق ہمارا بنتا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کی انہیلدی عادات کو یا پیٹرنس کو آگے لے کر نہ چلیں. ہم ان کو بدل نہیں سکتے، لیکن ان کے لیے ایک پیشنس، ایک مینجمنٹ کا طریقہ اپنے اندر ضرور لا سکتے ہیں. ورنہ اس بہتر ایجوکیشن کا، اس بہتر ایکسپوجر کا کیا فائدہ اگر ہم نے بھی وہی ساری چیزیں کرتے رہنا ہے جو وہ کر رہے ہیں. سو پیرنٹس کے خلاف گرج اپنے دل میں، آپ اگر یہ بھی آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہیں نا کہ آپ کی پرانی نسل وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ غلط ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے آپ کو اتنا اچھا انوائرمنٹ دے دیا کہ آپ ایٹ لیسٹ یہ آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اب اس پہ ان کو شیم کرنے کی بجائے ان کی اور اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے آپ کیا بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، کنسیڈرنگ کہ ان کی سیلف رسپیکٹ ہیمپر نہ ہو، یہ بہت ضروری ہے. آئی جسٹ ہوپ کہ میں یہ بات سمجھا پائی ہوں. میرے بابا ہمیشہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی عمر سے بڑا نہیں ہوتا ہے، انسان اپنے ظرف سے بڑا ہوتا ہے. سو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس رشتے میں آپ کی عمر کیا ہے. جس کا ظرف بڑا، اس کی بات سمجھنے اور سمجھانے کی ذمہ داری بڑی. جس کا ظرف بڑا، اس کا معافی مانگنے اور معاف کرنے کی ذمہ داری بڑی. جس کا ظرف بڑا، اس کی سمجھنے اور سمجھانے کی ذمہ داری بڑی. تو آپ نے اپنا ظرف بڑا کرنا ہوتا ہے. اینڈ ایز Olaf said, some people are worth melting for. And also Bob Marley said, the truth is everybody is going to hurt you. You just have to select the people worth hurting for. So آپ نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ are these people worth hurting for? Nobody should be above your family ever. In a session with Dr. Tasmina, she said to me, she said, Noor, جن پودوں کی روٹس نہیں ہوتی ہیں نا، ان کو لوگ اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. سو آپ کا خاندان آپ کی جڑوں کی طرح ہوتا ہے. آپ اپنے خاندان سے جتنا دور جائیں گے، آپ کی کوئی آئیڈینٹی نہیں رہے گی. سو یہ لڑائی جھگڑے، یہ کانفلکٹ، یہ سب عارضی ہوتا ہے. کوئی ایک بندہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو اس نہج پہ نہیں چھوڑنا ہے، اور وہ پھر آنے والی نئی نسل کے لیے ایک اینکر کی طرح کام کرتا ہے، اور وہ فیملی ہیلدی پیٹرنس کی طرف جانا شروع کرتی ہے. سو یہ کہنا کہ اس کی فیملی اچھی ہے، میری اچھی نہیں ہے، بہت زیادہ ایفرٹ لگتی ہے کسی بھی فیملی کو بنانے میں، اس کو سسٹین کرنے میں، اس کو ہیلدی رکھنے میں. اور گھر کا ہر فرد اپنا اپنا رول ادا کرتا ہے، تبھی کوئی فیملی ہیلدی رہتی ہے. سو یس، الحمدللہ آئی ڈو ہیو اے ہیلدی family, but we were not like this from day one. We learned in our own way. We had conflicts, we had things that we worked on. So if we are here today, we were at your place yesterday. So if we can do this, you can do it too.